بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میں آج کی اس مبارک تقریب میں تشریف لانے والے تمام معزز و محترم مہمانوں کو اور مجلس احرار اسلام ملتان کے مختلف یونٹس کے ذمہ داران اور کارکنان کو شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ معمورہ دار بنی ہاشم کے درجہ مشکات شریف کے اپنے ان ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنے تعلیمی سفر کو بہت حد تک مکمل کر لیا ہے، اور تعلیم کا ایک بڑا مرحلہ ابھی باقی ہے۔ اللہ جل شانہ انہیں پایہ تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین علم کی حقیقی وراثت کا امین بنائے۔ آج کی یہ تقریب حریت پسند جماعت برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک جگمگاتا اور چمکتا ہوا نام، مجلس احرار اسلام کے 95 سالہ بحیثیت بلکہ بطور انگریزی اعداد و شمار کے، انگریزی تاریخ کے اعداد و شمار کے، اور اسلامی اعتبار سے 98 سالہ یوم تاسیس احرار کی مناسبت سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ در حقیقت اس روز ملک بھر میں کیے جانے والے، نہیں دنیا بھر میں ہونے والے اجتماعات احرار میں اپنے ان عمائدین، ان اکابر، ان بزرگوں کے اس مشن کو، اس ولولے اور جذبے کو، اس تحریک کو، ان کی اس محنت و جد و جہد کو یاد کرنے، نسل نو تک منتقل کرنے اور اس احراری روایت کو زندہ کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں کہ آج کے دن بر صغیر میں اس دھرتی پر اس نام سے ایک جماعت معرض وجود میں آئی اور انتہائی خلوص کے ساتھ ایک کام کا آغاز کیا گیا، جس کی گواہی اس جماعت کی 100 سالہ تاریخ دیتی ہے، اور یہ تاریخ خود بولتی ہے کہ ان اکابر نے اپنی ذات کے لیے، اپنے جاہ و منصب کے لیے، ناموری کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، بلکہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آپ کے منصب ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے یہ جد و جہد شروع کی، اور الحمدللہ آج تک یہ جد و جہد اسی تسلسل کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ، اسی جذبے اور ولولے کے ساتھ، اسی ایمانی قوت کے ساتھ جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ مجلس احرار اسلام نے اپنے قیام کے ساتھ ہی صرف ایک شعبے کے اندر نہیں، ایک عنوان پر نہیں، بلکہ ہمہ جہت کام کو شروع کیا۔ تحریکی انداز میں، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، رفاہ عامہ کی صورت میں کوئی شعبہ ایسا نہیں، تعلیم کا شعبہ ہو، خدمت خلق کا شعبہ ہو، دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہو، ختم نبوت کا شعبہ ہو یا سیاسی محاذ ہو، ہر حوالے سے جماعت ہراول دستے کا کردار ادا کرتی رہی اور ہر قدم پر، ہر معاملے میں سب سے مقدم رہی۔ قیام پاکستان سے قبل بھی مجلس احرار اسلام نے 20 تحریکیں چلائیں، ان کی قیادت کی، قربانیاں دی، قیادت جیلوں میں گئی اور صعوبتیں، مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں برداشت کی،
ایسا نہیں تھا کہ کارکنوں کو گرفتار کروا دیا اور خود چھپ گئے، بلکہ قیادت سب سے آگے ہوتی تھی، کارکن پیچھے ہوتے تھے۔ اور یہی مزاج، یہی طرز، یہی طریقہ آج بھی الحمدللہ جماعت کے موجودہ قیادت کے اندر بھی اور جماعت کے خون کے اندر شامل ہے۔ جماعت کا ہر فرد ہمارے کنبے کا فرد ہے، ہمارے خاندان کا فرد ہے، ہمارے گھر کا فرد ہے۔ کبھی بھی کارکن اور قیادت کے درمیان فرق نہیں ہوا۔ یہ اس جماعت کا خاصہ ہے، اس کا مزاج ہے۔ الحمدللہ آج بھی مجلس احرار اسلام حضرت امیر شریعت نور اللہ مرقدہ کی دی ہوئی پالیسی کے مطابق سیاسی اور مذہبی دونوں حوالوں سے اسی نہج پر کام کر رہی ہے۔ گو سیاست میں جماعت موجود نہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ملک میں قادیانیت کے حوالے سے، رافضیت کے حوالے سے جتنا پروپیگنڈا کیا جائے اسے برداشت کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ہوا ہے، آئندہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بلکہ جب جہاں قادیانی یا قادیانی نواز یا ان کے سہولت کار، یا رافضی اور رافضی نواز اور ان کے سہولت کار دین اور دینداروں کے خلاف برسرے پیکار ہوئے میدان میں اترے، احرار نے اپنی آواز کو بلند کیا، اپنے پیغام کو پوری دنیا تک پھیلانے کے جتنے ذرائع ممکن ہو سکے ان کو استعمال کیا۔ آج بھی اس دور کے اندر، اس حکومت کے اندر دینی ادارے زیر عتاب ہیں، دینی جماعتیں زیر عتاب ہیں، اور یہ مسلم لیگ کا طرہ امتیاز ہے۔ یہ مسلم لیگ کا طرہ امتیاز ہے کہ اس نے روز اول سے دین کا نام لے کر دین کو رولا ہے، کوشش کی ہے، دینداروں کو اس نے تہہ تیغ لانے کی کوشش کی ہے، دینداروں کے خلاف اس نے محاذ کو ہمیشہ گرم رکھا ہے، نام اسلام کا لیا ہے، اور اسلام کے خلاف کسی بھی قیمت پر وہ اس کے خلاف کوئی محاذ تیار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لہٰذا آج ہم اس اجتماع کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مجلس احرار اسلام پاکستان، جس کو اسلام کے نام پر بنایا گیا، اس میں اسلام کی بقا اور اسلام کے قیام کو چاہتی ہے، اور اس کے لیے کوشاں ہے، کوشاں رہے گی انشاءاللہ۔ یہ ملک کلمے کے نام پر بنا تھا، اس میں جب تک کلمے کا نظام نافذ نہیں ہوگا ہماری جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ، ہماری محنت جاری رہے گی انشاءاللہ۔ قادیانیوں کو پاکستان کے اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا، روافض کو پاکستان کے اقتدار پر قابض نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پاکستان میں پارا چنار کے اندر مسلمان پس رہے ہیں، اور وہاں پر حکومتی رٹ قائم نہیں ہے، لیکن مدارس کے اوپر رٹ قائم کی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ملک کے باغیوں پر رٹ قائم کی جائے، ملک کے آئین اور قانون کو نہ ماننے والوں کو آئین اور قانون کا پابند بنایا جائے۔ مدارس تو آئین اور قانون کے ساتھ ہیں، دینی ادارے اور جماعتیں آئین اور قانون کے ساتھ ہیں، ان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ملک دشمنوں کو ملک پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ وہی بات ہے جو بابا ساجد رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ سنگ و خشت مقید ہے سنگ آزاد۔ جو وطن کے محافظ ہیں، جو وطن کی دینی اور اسلامی اور جغرافیائی تمام سرحدات کی حفاظت کے لیے اپنی قیادتوں کو قربان کر چکے، اپنی جماعتوں کو قربان کر چکے، اپنے کارکنوں کو قربان کر چکے، اپنا سب کچھ وار چکے، انہیں آج بھی ریاست کا باغی کہا جاتا ہے، اور جو حقیقت میں باغی ہیں انہیں لا کر ریاست کے اقتدار کی کرسی پر بٹھانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم آج کے اس اجتماع کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ وطن اسلام کے نام پر بنا، اس میں اسلام کا نظام ہی نافذ ہوگا، قرآن کا نظام ہی نافذ ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پھریرا لہراتا رہے گا، صحابہ کی عظمت کا جو پیغام ہے اور اس کی آواز ہے وہ نعرہ بلند ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔